اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری میں 764 نمبر حدیث پاک پر ہم نے ماقبل اپنے پروگرام میں درس تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ 765 نمبر حدیث پاک پہ کلام کرتے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ تو دیکھیں صحابہ کرام نے صورتیں بھی ذکر کر دی ہیں تاکہ آنے والے جان جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں، تو اس طرح انہیں سنت کی ادائیگی کا موقع ملے گا۔ اور یاد رکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیز اختیار کرتے ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ چلو یار آج موڈ ہو رہا ہے تھوڑا لمبا پڑھنے کا تو یہ صورت لے لو، آج ذرا موڈ نہیں ہو رہا تو چھوٹی صورتیں پڑھ لو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو اصول یاد رکھیں کہ ہر چیز میں رضائے الہی کو ملحوظ رکھا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماقبل جو لوگ کھڑے ہوتے تھے ان کا بڑا لحاظ کیا کرتے تھے۔ تیسرا یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے جو بھی اختیار کیا اس میں بڑے راز ہیں، بہت حکمتیں ہیں، چاہے آپ کو مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو سرکار سے منقول ہو کبھی کبھار اگر موقع مل جائے تو اس کو ضرور اختیار کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو پابند ہو جائیں، اس کے مختلف صورتیں پڑھیں، لیکن جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس کا بھی کبھی کبھار لحاظ کریں، تو وہ برکات جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مخصوص صورت کو مخصوص نماز میں اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اس سے انشاءاللہ ہمیں بھی حصہ حاصل ہوگا۔ اگلا باب قائم کیا ہے کہ باب الجہر فی العشاء، عشاء کی نماز میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے کا باب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور حضرت ابو رافع اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، سورہ انشقاق کی آیت، کہ جب آسمان کو شق کر دیا جائے گا، اذا السماء انشقت، جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، پھر انہوں نے سجدہ کیا، یعنی سورہ انشقاق میں سجدہ کیا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس آیت پر سجدہ کیا ہے، تو میں ہمیشہ اس آیت پہ سجدہ کرتا رہوں گا حتیٰ کہ آپ سے ملاقات کروں۔ تو بظاہر یہ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 1 ہے۔ ہم احناف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آیت سجدہ یہ نہیں ہے بلکہ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 21 ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر مسلمان سجدہ کرتے ہیں فوراً، تاکہ جیسے کفار نے مخالفت کی، ان کی مذمت بیان ہوئی، تو گویا کہ ہم ان کفار کی مخالفت کر کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، تو پھر ہم قابل مدح ہیں۔ تو اب یہ جو حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ سورہ انشقاق کی پہلی آیت وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، اب اس میں تو سجدے کی کوئی بات بھی نہیں ہے اس آیت کریمہ میں، تو پھر اس پر سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو احناف نے یہی بیان کیا، ہم یہی اس کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، راوی نے تو ایسے بیان کیا، حضرت ابو ہریرہ نے بھی یہ فرمایا کہ میں نے ابو القاسم کے پیچھے اس آیت پر سجدہ کیا، تو یہاں آیت سے مراد خاص ہی آیت نہیں ہے بلکہ آیت سے مراد صورت لے رہے ہیں وہ، کہ میں نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماقبل سجدہ کیا ہے۔ اور یہ جو راوی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آیت پڑھی جب آسمان کو شق کر دیا جائے گا پھر انہوں نے سجدہ کیا، مراد یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد جب آگے بڑھ گئے تو آگے جا کے سجدہ کیا۔ تو اس لیے احناف کیونکہ دیکھیں جہاں بھی آیت سجدہ ہے اس میں سجدے کا ذکر ہے پھر سجدہ ہے، یعنی اس پہ ہمیں سجدہ کرنا ہوتا ہے، یہاں پر تو سجدے کا ذکر ہی نہیں ہے، اس لیے یہ تعویل کرنی پڑی اس کے اندر کہ اصل میں تو آیت سجدہ بن رہی ہے اسی کی آیت نمبر 21، تو اس میں پھر مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جو فرمایا کہ میں نے ابو القاسم کے پیچھے اس آیت پر سجدہ کیا ہے، مراد آیت سے صورت لے لیں کہ میں نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیچھے جب نماز پڑھی ہے تو آپ نے سجدہ کیا، میں نے بھی سجدہ کیا اور میں ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا۔ تو اس قسم کی تعویلات کرنی پڑتی ہیں کہ جب احادیث کا ظاہر ایک دوسری احادیث کے ظاہر سے ٹکرا رہا ہوتا ہے اور عقل سے بھی ٹکرا رہا ہوتا ہے، عقل بھی اس کو سمجھ نہیں پا رہی ہوتی ہے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس پہ تعویل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی تعویل کرنی پڑے گی۔ آگے دیکھیے حدیث نمبر 767 ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو آپ نے عشاء کی نماز کی 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت میں والتین والزیتون پڑھی، سورہ 3۔ تو یہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی آپ مغرب کی نماز پڑھیں تو سورہ 3 بھی اس میں پڑھ دیں تو سنت مبارکہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ آگے باب قائم کیا ہے، باب القراءۃ فی العشاء بالسجدۃ، عشاء کی نماز میں آیت سجدہ کو پڑھنے کا باب۔ وہی حدیث حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، پھر انہوں نے سجدہ کیا۔ میں نے کہا یہ کیسا سجدہ ہے؟ اب دیکھیں یہ جو تعجب سے پوچھنا ہے یہی ایک بڑی بات ہے کہ یہ کیسا سجدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ابو القاسم کے ساتھ اس آیت پہ سجدہ کیا، پس میں ہمیشہ اس آیت پہ سجدہ کرتا رہوں گا حتیٰ کہ میں آپ سے ملاقات کر لوں۔ تو وہی بات ہے کہ یہاں حدیث کا ظاہر تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس میں سورہ شقت کی پہلی آیت کے اوپر سجدہ کیا، حالانکہ اس میں سجدے کا ذکر نہیں ہے، تو پھر کیسے سجدہ ہوگا؟ کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ سجدے کیے ہیں جہاں آیات میں سجود کا تذکرہ تھا۔ تو اس لیے ہم یہی تعویل کرنے پر مجبور ہیں کہ آپ کا آیت کہنے سے مراد سورت ہے کہ سورت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا تھا۔ 769 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، وہی والتین والزیتون، لیکن اس میں اتنا اضافہ ہے اور میں نے آپ سے زیادہ حسین آواز یا حسین قراءت اور کسی سے نہیں سنی۔ تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں یہ آؤ آ جاتا ہے نا یا آ جاتا ہے، حسین آواز یا حسین قراءت، یہ سی بات ہے کہ راوی جب بیان کر رہے ہوں وہ تو یہ نہیں کہیں گے کہ حسین آواز میں نے سنی تھی یا حسین قراءت، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو رافع کو ذکر کیا تو یہ ابو رافع کہہ رہے ہوں گے کہ حضرت براء نے یا تو کہا تھا حسین آواز یا حسین قراءت۔ تو یہ جو آگے کے راویان حدیث ہوتے ہیں جو دیانتدار تھے، بہت ہی فقہ تھے، بہت ہی احتیاط کرتے تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم کوئی بات غلط بیان نہ کر جائیں، تو پھر اگر انہیں صحیح کوئی بات یاد نہیں رہتی تھی تو وہ دونوں کو یا کے لفظ کے ساتھ ذکر کر دیا کرتے تھے۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو 30 یا 33 سال کے ہوں گے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی تذبذب کے عالم میں نہیں تھے کہ یا کے لفظ لے کر آتے، ہم یا وہاں لے کر آتے ہیں جہاں ہمیں تردد ہوتا ہے، یا چائے پی تھی یا کافی پی تھی مجھے یاد نہیں ہے، تو یہ چائے اور کافی کے درمیان متردد ہیں ہم۔ حالانکہ اللہ کے نبی جب کوئی بات بیان فرماتے ہیں تو تردد تو وہاں، شک تو وہاں ہوتا ہے جہاں یقین نہ ہو، اور آپ کے اوپر تو وحی چیزوں کی نازل ہوتی تھی جو یقینی تھی، تو پھر آپ کیسے یا کے ساتھ بیان کریں؟ تو ہم ضرور کہیں گے کہ راویان حدیث نے ایسا کیا۔ تو اگر کوئی سرکار کا عمل کوئی راوی ذکر کرتے ہو یہ لفظ کہیں گے جیسے 30 یا 33، تو ہم کہیں گے یہ راوی جو تھے انہوں نے سرکار سے سنا لیکن ذہن میں نہ رہا تو دونوں ذکر کر دیے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحابی کوئی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کا پھر آگے کوئی قول کو نقل کرنے والا ہوتا ہے، وہ اسی طریقے سے تذبذب میں ہوتا ہے تو دونوں لفظ ذکر کر دیتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر دی کہ جہاں پر بھی آپ حدیثوں میں یا کا لفظ دیکھیں کہ نبی کریم نے بیان فرمایا ہو یا صحابہ کرام نے، تو اکثر پھر یہی ہوتا ہے کہ ان کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ لفظ سنا تھا، یہ لفظ سنا تھا، تو وہ دونوں کو ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اگر یہ لفظ سرکار نے کہا ہو اور ہم اس کو چھوڑ کے یہ بیان کر دیں تو جھوٹ کی نسبت ہو جائے گی، اور اگر یہی بیان کر دیں یہ نہیں تو ہو سکتا ہے یہ نہ ہو یہ ہو، تو یوں بس شبہ پڑ جاتا ہے، تو وہ گھبراتے ہیں کہ ایسا نہ ہو غلط بیانی کر دیں، دونوں ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ حسین آواز یا حسین قراءت اور کسی سے نہیں سنی۔ اب یقینی سی بات ہے یہ صحابہ ہے، عربی اللسان ہے، خود عربک بولنے والے ہیں، اور کتنے وہاں پہ فصیح و بلیغ شعراء تھے
اور بڑے بڑے عرب لوگ تھے جن کے پاس یہ لوگ بیٹھتے تھے، لیکن معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات فرماتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کے حسن سے نوازا ہے، ظاہری حسن بھی، باطنی حسن بھی۔ تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں تھا جب آپ قرات فرماتے، اور کاش ہم اس قرات کو اپنے کانوں سے سن سکتے کہ ایسی کہ رس کھول دے، اور صحابہ کرام وجد میں آ جاتے تھے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں ترمذی کی اور ابو داؤد کی ایک روایت عرض کی تھی کہ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں دونوں رکعتوں میں سورۃ الاعراف کو ختم کیا کرتے تھے۔ اب وہ تقریباً 1.25 سپارے کی صورت ہے۔ اب جب آپ پڑھتے ہوں گے تو ہم جیسا لوگ جو عام لوگ ہوتے ہیں، امام صاحب ذرا لمبی قرات کر دیں تو لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، کھانسیاں لگ جائیں گی، کھجلیاں لگ جائیں گی، اور فارغ ہو گئے پھر ایک دوسرے سے شروع ہو جائیں گے، یار یہ بڑی لمبی قرات کرتے ہیں، یار آج تو بڑا لمبا کر دیا امام صاحب نے۔ اور جس میں قوت برداشت کم ہے وہ بھی پھٹ پڑتا ہے امام صاحب کے پاس جا کے، امام صاحب آپ کے پاس تو فالتو ٹائم ہوگا، فالتو نہیں ہے، ہمیں فلاں جگہ جانا تھا، آپ نے اتنی لمبی قرات کر دی۔ تو وجہ کیا ہے کہ یہاں پڑھنے والا جیسے آپ پیچھے مقتدی ہیں ویسے ہی امام ہے، کہ مطلب ہم تو کوئی نہ نبی ہے نہ ولی ہے، اور وہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ جو لمبی قرات کرتے تھے پیچھے صحابہ کرام سنتے تھے تو وجد میں آ جاتے تھے، اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوفت محسوس کریں، ملال محسوس کریں، بلکہ سرور اور کیف اور وقت کے گزرنے کا احساس بھی نہیں رہتا تھا۔ لہٰذا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو ظاہری نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی کہ آپ بڑی خوبصورت آواز میں قرات کیا کرتے تھے، اور حسین آواز والا لے لیں تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی بے مثال ہے۔ یہ اکابرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کو پیدا کیا تو اس کے 10 حصے کیے، 9 حصے، ایک حصہ تمام مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ تو آپ غور کریں جتنی بھی حسین چیزیں وہ ایک حصے کی بنا پر ہے، اور اکابرین لکھتے ہیں کہ 9 حصے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ تو آپ کے حسن جمال کا عالم کیا ہوگا، آپ اندازہ کریں کہ اگر واقعی وہ جو دیکھتا تھا نا، اگر کافر بھی دیکھتے تھے تو یہ منقول ہے کہ کافروں نے بھی جب سرکار کے چہرے کو دیکھا ہے تو کہتے تھے کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نورانیت جو ہے وہ خود بتاتی ہے کہ جھوٹ اور سچ کا فرق انسان چہرے کو دیکھ کر لگا سکتا ہے۔ عقیدے کا حسن اگر کسی کے پاس ہوتا ہے اس کے چہرے پہ نور جھلکتا ہے، اور بد عقیدگی اگر ہوتی ہے، عقیدے میں خرابی ہوتی ہے اور خرافات ہوتی ہیں تو چہرے پہ وہ رونق اور وہ روحانیت نہیں ہوتی ہے کہ جو ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زیارت نصیب فرمائے کہ جو آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اور وہ آواز سننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس آواز کو سننے کے بعد طبیعت میں وہ سرور پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کسی اور چیز کا سرور پسند نہیں رہتا۔ اگلے باب پہ آتے ہیں، باب یطول فی الاولیین ویحذف فی الاخرین، پہلی 2 رکعتوں میں زیادہ قرآن پڑھنے، اور آخری یعنی نمازی پہلی 2 رکعتوں میں زیادہ قرآن پڑھے اور آخری 2 رکعتوں میں قرآن پڑھنے کو ترک کر دے، اس کا باب۔ حدیث نمبر ہے 770۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اہل کوفہ نے آپ کی ہر چیز میں شکایت کی ہے، حتیٰ کہ نماز میں بھی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں پہلی 2 رکعتوں میں زیادہ قرآن پڑھتا ہوں اور آخری 2 رکعتوں میں قرآن نہیں پڑھتا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں جس چیز کی اقتدا کی ہے اس کو میں ترک نہیں کرتا، جیسے میں نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی میں ہر وہ چیز اس چیز کا لحاظ کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے سچ کہا اور آپ کے ساتھ یہی گمان تھا، یا راوی کہتے ہیں آپ نے یوں کہا یا آپ کے ساتھ میرا یہی گمان تھا۔ تو یہ جو ہمارے ریگولر دیکھنے والے وہ جانتے ہیں، پہلے بھی حدیث طویل گزر چکی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے غلط سلط شکایتیں آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کی تھی۔ چونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی گورنری
کا زمانہ ختم ہی ہونے والا تھا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کے لیے کسی کو گورنر بناتے تھے، پھر بدل دیا کرتے تھے۔ تو ویسے بھی آپ کو واپس بلانا ہی تھا، پھر لوگوں کی شکایتیں آئیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب نہ سمجھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی وہاں ہوں اور لوگ ان کی قدر نہ کر رہے ہیں اور ان کو ان کے درمیان رہنے دیا جائے، تو آپ نے ان کو واپس بلا کر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا تھا۔ لیکن پھر بھی جو ایک قانونی کارروائی تھی وہ آپ نے پوری کی کہ سامنے بٹھایا اور ایک انکوائری جس کو کہتے ہیں کہ انکوائری باقاعدہ ہوئی کہ بھئی کیا اہل کوفہ نے جو آپ کے بارے میں کہا کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ صورتحال ہے کہ میں پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرتا ہوں اور آخری رکعتوں میں قرآن نہیں پڑھتا ہوں۔ میں اس کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملائی جائے گی اور آخری 2 رکعتوں میں خود صحابہ کا یہ قول منقول ہے، میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتی ہیں کہ آخری 2 رکعتوں میں قرآن نہیں ہے بلکہ دعا پڑھی جائے گی، یعنی اگر اس میں الحمد شریف پڑھتے بھی ہیں دونوں رکعتوں میں، تیسری چوتھی میں، تو بنیت دعا پڑھ لیتے ہیں، یہ آپ کے کہنے کا مطلب تھا۔ یہاں پر بھی یہی مطلب ہے کہ میں آخری 2 رکعتوں میں قرآن نہیں پڑھتا، یعنی الحمد پڑھتا ہوں تو اس کو دعا کی نیت سے پڑھ دیتا ہوں، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھتا ہوں۔ یہ اس میں تعویل ہو سکتی ہے، اور میں نے ایسے بھی آپ کو صحابہ کرام کے اقوال ذکر کیے تھے کہ جن میں انہوں نے فرمایا کہ آخری 2 رکعتوں میں قرات ہے ہی نہیں، اس میں تسبیح ہے یا ذکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، اس لیے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملائی جائے گی، اور تیسری اور چوتھی میں اگر آپ چاہیں تو بنیت قرآن دونوں میں الحمد شریف پڑھ سکتے ہیں، بنیت قرآن نہ پڑھیں، بنیت دعا ایک دعا کے طور پہ بس الحمد شریف کو پڑھ سکتے ہیں۔ الحمد شریف نہ پڑھنا چاہیں تو 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر رکعت میں دونوں میں کہہ لیں تو ذکر الہی بھی کافی ہے، حتیٰ کہ ہمارے نزدیک اگر صرف کوئی خاموش بھی کھڑا رہے 3 بار سبحان اللہ کی مقدار تو تیسری چوتھی رکعت میں کافی ہے، لیکن بہتر اور افضل اور مستحب یہ ہے کہ دونوں میں الحمد پڑھی جائے۔ اب دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا کہا؟ آپ نے سچ کہا اور میرا آپ کے ساتھ یہی گمان تھا۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کا گمان ہی یہ تھا، آپ کو معلوم تھا کہ حضرت سعد نے ایسا نہیں کیا ہوگا، تو پوچھا کیوں؟ تو اس کا جواب میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی دے دیا کہ اصل میں قانونی کارروائی پوری کرنا مقصود تھا، کیونکہ یہ تنہائی کے اندر تو نہیں ہو رہا ہوگا نا، اپنے دربار میں بلایا حضرت عمر فاروق نے، دربار سے مراد وہ جو مسجد میں لوگ ہیں، اور ان سے پوچھا تھا کہ سب گواہ ہو جائے کہ باقاعدہ پوچھا گیا ہے، عوام کی فریاد پر ایک بڑے شخص کو انکوائری کے لیے بٹھایا گیا ہے، اور جب انہوں نے جواب دیا تو حضرت عمر فاروق نے تائید کر دی کہ بالکل ہمیں پہلے گمان یہ تھا، لیکن آپ سے پوچھا اس لیے کہ اگر پوچھے بغیر ہم لوگوں کو جواب دے دیتے کہ نہیں تم لوگ غلط کہہ رہے ہو، وہ صحیح پڑھتے ہوں گے، تو لوگوں کے دل میں ملال پیدا ہوتا کہ دیکھا ہم بڑے کی شکایت لے کر آئے ایک عہدے والے کی تو ان کی فیور کی جا رہی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ میں تھوڑا سا کلام نیکسٹ پروگرام میں کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔